اب یہ عظمت والے رسول کی پوزیشن کیا ہے، صفت کیا ہے؟ تو اب قرآن بیان کرتا ہے کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، یعنی اگر کسی انسان کو روئے زمین پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچے، اس لیے کہ ہر انسان کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر کے آئے۔ خود حضور فرماتے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے رسول بن کر کے آیا ہوں۔ اب کیا کہا جا رہا ہے قرآن میں؟ جن پر مشقت میں پڑنا تمہارا گراں ہے، یعنی تمہیں اگر کوئی چیز تکلیف پہنچاتی ہے تو تمہاری تکلیف کی وجہ سے حضور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ کون سا مسئلہ حل ہو گیا؟ آپ مجھے بتاؤ، کسی کا مشقت میں پڑنا گراں کب ہوگا؟ جب یہ معلوم تو ہو کہ یہ بندہ مشقت میں ہے۔ اگر معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ تکلیف میں ہے تو آدمی کو گراں، آدمی پر گراں کیسے گزرے گا؟ تو پتا چلا میرے حضور بے خبر رسول نہیں، باخبر رسول بن کر باخبر رسول ہیں۔ میں آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں کہ کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، اب اسے خبر نہیں کہ اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن اس کو جب خبر دی گئی کہ تمہارے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور بچہ ماشاءاللہ تندرست و توانا ہے، تو اسے خوشی ہوگی کہ غم ہوگا؟ بولیے، خوشی ہوگی۔ اور اچانک اسے کہا جائے کہ نہیں، جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ زندہ نہیں، وہ مردہ پیدا ہوا ہے، یا بچہ پیدا ہو کر کے مر گیا ہے، تو اب آپ مجھے بتائیے، پہلے جو خبر تھی بچے کے پیدا ہونے اور زندہ پیدا ہونے کی، اس خبر کو سن کر خوشی ہوئی تھی۔ اچھا، دوسری خبر کو سن کر کے غم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جواب دیں آپ، ہوگا نا۔ تو پتہ چلا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ میرا کون سا امتی غم میں ہے اور کون سا امتی خوشی میں ہے، اور جب غم میں حضور اپنی امت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چین ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے حضور باخبر رسول بن کر تشریف لائے۔